جو دن ہے وہ روزے کی حالت میں گزرتا ہے، اکثر روزہ رکھتا ہوں اور رات کو رب کی عبادت میں گزارتا ہوں، اور اللہ کی عبادت کے اندر رات گزرتی ہے، تسبیحات گزرتی ہے، خدا کے ذکر کے اندر گزرتی ہے، اور صبح ہوندیاں ہی جناب دے چہرے دا دیدار کرنے واسطے حاضر ہو جاتا ہوں۔ فرمایا رب کریم نے میرے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ خدا نے میرے آگے سے حجابات کو ہٹا دیا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ کأنی انظر الی الجنۃ یتزاورون فیہا، یا رسول اللہ بیٹھا مدینے میں ہوتا ہوں، بیٹھا آپ کے قدموں میں ہوتا ہوں، اپنے سامنے جنت کو دیکھتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابی کی نظر کا یہ عالم ہے، تو خود نگاہ مصطفیٰ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہا کرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت حارث بن مالک انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹھا آپ کے قدموں میں ہوتا ہوں اور انظر الی الجنۃ الی اہل الجنۃ یتزاورون فیہا، یا رسول اللہ میں اپنے سامنے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جنت کے اندر موجود جنتیوں کو خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہوئے یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ بات حضرت حارث بن مالک کس کو بتا رہے ہیں؟ سرکار کو بتا رہے ہیں۔ آپ کی بارگاہ سے فیض، اور کیوں حکمت دیکھیے، مصطفیٰ کریم نے کیوں پوچھا؟ حضور چاہتے تھے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل سکے کہ جو خدا کا ولی ہوتا ہے، جسے اللہ قرب عطا فرما دیتا ہے، جو مصطفیٰ کی نگاہ سے کی منظوری سے قرب اور منصب ولایت پر فائز ہو جاتا ہے، خدا اس کو کیسی نظر عطا فرماتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت حارث بن مالک انصاری کہ میں نے اپنے سامنے جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت میں جنتیوں کو بغل گیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور نہ صرف یہ دیکھ رہا ہوں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى النَّارِ يَتَدَاغُونَ فِيهَا، یا رسول اللہ میں نے ابھی جہنم کی طرف نظر ڈالی اور جہنم میں جہنمیوں کو جلتے ہوئے ان کی چیخ و پکار کو بھی ان کانوں سے سن رہا ہوں، ان کو دیکھ بھی رہا ہوں، ان کی چیخ و پکار کو بھی سن رہا ہوں، جنتیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کو خوشی سے بغل گیر ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں، جنت کی نعمتیں بھی میرے سامنے موجود ہیں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی نا، فقال، پس نبی علیہ السلام نے فرمایا یا حارث، اے میرے حارث، عرفت، پس تو نے پہچان، تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، فَأَلْزِمْ ثَلَاثًا، سرکار نے کہتے ہیں 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ اس سے راستے پہ قائم رہیں، اسی چیز پہ اپنی زندگی گزارنا، اسی کو لازم پکڑ لو۔ کیا مطلب کہ محبت مصطفیٰ اور محبت خدا جس کو نصیب ہو جائے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث کشف المعجوب کے اندر لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا جسے ولایت کی نگاہ عطا فرماتا ہے، اس کے سامنے سے حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کحردلۃ علی حکم اتصالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام دنیا کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ میں رائی کے دانے کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں زمین کے نیچے دیکھتا ہوں تو 7 زمینیں نیچے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ تحت الثری تک میری نگاہ اس وقت 7 زمینیں نیچے کے احوال کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اور جب میں نظر آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں تو نظر من در لوح محفوظ است، تو میں اپنی اس نگاہ کے ساتھ 7 آسمانوں کے اوپر، لوح محفوظ کے اوپر تمہاری لکھی ہوئی تختیوں کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ یہ ولی کی نگاہ ہے، جس کو نصیب ہو جائے اسے دنیا اور آخرت کا سارا خزانہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے بے لوث محبت کرو۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ مخلوق خدا سے بے دریغ محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کے درمیان کوئی لالچ، کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، بلکہ صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور مخلوق خدا ان سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ محبت کا جو دامن ہے اولیاء اللہ کا، کہ انہوں نے خدا سے محبت کی ہے اور اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، انہوں نے خدا سے محبت کی اور خدا نے مخلوق کی محبت کو ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ آج 1000 سال گزرنے کے بعد
آج دیکھیں داتا کی نگری آباد ہے یا کہ نہیں ہے۔ آج فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا بریلی شریف کا عرس 25 صفر کو شروع ہے، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم کا مزار لاکھوں لوگوں کا مرجع خلائق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خدا سے محبت کی ہے، اللہ نے مخلوق کی محبت کو ان کے سینوں میں ڈال دیا ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ محبت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ انبیاء کی محبت دل میں نقش ہونی چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی محبت دل میں نقش ہونی چاہیے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت دل میں نقش ہونی چاہیے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء امت، عباد صالحین، ہر وہ شخص جو شریعت اور سنت پر عمل پیرا ہے اسے اپنی محبتوں اور آنکھوں کا تارا بنائیں۔ خدا آپ کو مخلوق کو آپ کے تابع کر دے گا، آپ سے محبت پیدا کرنے والے اللہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل اللہ کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔